ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ پڑوسی ملک سے کویسچن تھا کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب دولہا گھوڑے پہ بیٹھ کر بارات جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں آنے والی کسی بھی مسجد میں وہ گھوڑا روک دیتے ہیں، بارات رک گئی، دولہا صاحب کو اتارا جاتا ہے، وہ پہلے مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں اور پھر آگے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب وہ نفل ادا کرتے ہیں تو صحرا بھی بندھا ہوتا ہے، پھول بھی ان کے گلے میں ڈلے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ صحیح طریقے سے سجدہ بھی ممکن نہیں ہوتا، اور وضو بھی ہے دولہا میاں کا کہ نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ویسے عام دنوں میں فرض پڑتا نہیں ہے، لیکن یہ 2 نفل کی ادائیگی ضرور کی کرتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر باقی تمام قباحتیں نہ ہوتیں تو اگر بارات جا رہی ہے اور وہ اتر کر دولہا باوضو ہوتا اور 2 رکعت نماز پڑھتا تو اس کو کوئی بھی غلط نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ جو شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہیں ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا اس کا حکم دیا۔ یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، عرف ہوتے ہیں، رسوم ہیں، رواج ہیں، اور قرآن و حدیث سے براہ راست ٹکرا بھی نہیں رہے۔ نماز پڑھنا باعث برکت ہے، ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، پڑھ لی، کوئی حرج نہیں ہے، تو فی نفسی ہی تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو اس میں قباحتیں ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر دولہا کا وضو نہیں ہے اور بغیر وضو جا کے اس نے نماز پڑھ دی، اور یہ اگر اس کے دل میں ارادہ ہے کہ نماز کے لیے کوئی وضو ضروری نہیں ہے، میں ایسے بھی پڑھ سکتا ہوں، نماز ٹھیک ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ فقہاء نے اس کو کفر لکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدے کے لیے ضروری ہے کہ پیشانی کم از کم زمین پر لگے، اور اگر نرم جگہ ہے تو زمین کی سختی بھی تھوڑی سی محسوس ہو۔ اب اتنا جب گلے پورا صحرا بھی ڈلا ہوا ہے، گلے میں پھولوں کے ہار بھی ہیں، تو بیچارہ کیسے صحیح طور پہ سجدہ کرے گا؟ تو پھر یہ کہ رسم کی ایک ناقص ادائیگی تو ہے، لیکن حقیقتاً جو جس مقصد کے لیے نماز پڑھی جا رہی تھی کہ حصول برکت ہو جائے، اللہ راضی ہو، رحمتوں کا نزول ہو، ان میں سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور جب اس نے نیت کر کے سجدہ کرنا چاہا اور سجدہ ہی صحیح نہیں کیا، تو جیسے اس نے نفل شروع کی، نماز اس پر واجب ہو گئی اور اسی طرح ادا نہیں ہوئی، تو یہ گناہگار بھی ہوگا اور واجب الاعادہ ہے کہ آئندہ زندگی میں اس کو پڑھنا ہوگا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسم تو ٹھیک ہے، لیکن باقی جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنا لازم ہے، ورنہ اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر پڑھے ہی نہیں، گھر سے پڑھ لے تیار ہونے سے پہلے، اور سیدھا پھر جا کر شادی کر لے۔ کوئی نفل پڑھنا فرض یا واجب نہیں تھا۔ دیگر جو آخری بات ہے کہ اگر فرائض چھوڑتا ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے، لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ نوافل آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، رحمت نازل ہونے کے لیے۔ نفل سے کہیں زیادہ فرائض باعث نزول رحمت ہوتے ہیں، اور ان کے ترک پر گناہ بھی ہے، اس کے ترک پہ گناہ نہیں ہے۔ تو جس کے ترک پہ گناہ اس کو چھوڑا ہوا ہے، جس کے ترک پہ گناہ نہیں اس رسم کو ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے باطنی مرض کی ایک علامت ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔